आज 11:30 बजे के करीब एक बलूचिस्तान की दारुल हुकूमत क्वेटा में एक बहुत ऊंची आवाज़ में एक धमाके की आवाज़ सुनाई गई और इतनी शिद्दत थी कि 1 किलोमीटर के आसपास जो बिल्डिंगें थीं उनके शीशे टूट गए और हैरान दंग रह गए कि ये कहाँ पे हुआ है। फिर उसके बाद पता चला कि भाई शिद्दत पसंदों की जानिब से एफसी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया था। अच्छा, इससे पहले हमने जो अपना सोर्सेज से कुछ बात की तो वो कह रहे थे कि थ्रेट था कि निशाना बनाया जाना था। रेस्टोरेंट के तमाम जो बिल्डिंग्स हैं उनको ये थ्रेट जारी हो चुका था। वो जैसे ये हुआ इतने में ये निकले, इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन उस तरह वो कामयाब नहीं हुए। ये खबर जब चली तो अवामी हलकों में काफ़ी ये चीज़ वो भी हो गई कि भाई 10 से ज़ायद लोग मारे गए हैं, आप कह रहे हो कि हमला नाकाम हुआ है वगैरह वगैरह। तो भाई जितनी शिद्दत थी ये तो सैकड़ों में हो जा सकती थी, और अगर ये लोग अंदर घुस जाते बड़ी तादाद में तो आपको पता है, मालूम है कि इनकी कार्रवाई बड़ी क्रिटिकल और बड़ी सख्त होती है। आज वज़ीर आला साहब की तकरीर भी थी इधर गर्ल्स कॉलेज में, तो वो आए, उन्होंने फिर अपनी वही ट्यून रखी। मैं अक्सर कहता हूँ कि वज़ीर आला बन के रहे, जो वो बोलते हैं गो कि उनका अच्छा वो है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ देखें। वज़ीर आला की एग्जाम्पल घर के सरबराह की सी होती है। वो हर वक्त जंगी जुनून में रहे तो ये चीज़ सूटेबल नहीं है उसके कैलिपर के लिए। गुज़दार का एरिया ज़हरी है, वहाँ पे BLA और BLF वालों ने कंट्रोल संभाला हुआ है, और जो लोग वहाँ से निकल सकते थे निकले, अहले खाना को निकाला, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं जो कलात से जाना चाहते हैं, मसनूम से जाते हैं, उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं ये। FC उससे कुछ एरिया पीछे है, FC वाले गए भी थे, लेकिन बड़े उन्होंने जो माइंस बिछाई हुई थी, बड़े सख्त टारगेट किया गया, जिसकी बाद FC पीछे हटी थी। और फिर मैंने आपको कहा था कि ये फ़ौज, अगर आप पाकिस्तान की फ़ौज को वक्त दे देते हो ना तो फिर उसका रिएक्शन आना तो तय है, और वो चीज़ अब देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिनों से बड़े लेवल पे कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुझे लग रहा है कि, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ कि वहाँ पे तो ऑपरेशन बड़े लेवल पे जारी है पहाड़ी सिलसिले में, तो वो ऐसा कुछ करेंगे ऐसे ही एरियाज़ में, रेड जोन वाले एरियाज़ में, दूसरी जगहों पर, ताकि उनका ध्यान वो उधर से इस तरफ आ जाए, क्योंकि अगर वो उसी अंदाज में रहे तो फिर वो तो क्लीन अप कर देंगे। फील्ड मार्शल साहब इधर उधर बाहर की दुनिया में आप और वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं, बलूचिस्तान और वज़ीरिस्तान पे तवज्जो दें। दारुल हुकूमत नहीं सेफ रहा है और कर रहे हैं टैकल, लेकिन उस अंदाज में नहीं हो पा रहा। कोई तो चीज़ है जो अवाम के दरमियान वो रह रहे हैं। शिद्दत पसंदी कभी भी नहीं बढ़ सकती जब तक उसकी जड़ें अवाम में मजबूत ना हो। तो देखना होगा, नौजवानों पर फोकस करना होगा, इनकी रिस्पेक्ट करनी होगी, इनकी लाज रखनी होगी, इनकी राय का ख्याल रखना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नारे हक। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज FC हेडक्वार्टर को शिद्दत पसंदों की जानिब से निशाना बनाया गया, जिसकी जद में आकर 10 से ज़ायद लोग जान की बाजी हार गए हैं, 30 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, जिनमें 5 से 7 की जो सूरत हाल है वो बड़ी कशीदा बताई जा रही है, क्रिटिकल कंडीशन बताई जा रही है। दूसरा हम बात करेंगे कि ज़हरी के इलाके में और अतराफ़ में बड़े लेवल का ऑपरेशन जारी है, पहाड़ों पे जारी है, और उन एरियाज़ में है जहाँ पे अस्करियत पसंद का पलड़ा भारी रहा है, या उन एरियाज़ को उन्होंने अपना कोर बनाए रखा। अब बिलाखिर सिक्योरिटी फोर्सेस वालों ने जब ज़हरी में उन्होंने वो क्या कहते हैं एरिया ही कंट्रोल में ले लिया था, तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सोचा कि नहीं भाई, अब क्लीन अप की जानिब जाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज 11:30 बजे के करीब एक बलूचिस्तान की दारुल हुकूमत क्वेटा में एक बहुत ऊंची आवाज़ में एक धमाके की आवाज़ सुनाई गई, और इतनी शिद्दत थी कि 1 किलोमीटर के आसपास जो बिल्डिंगें थीं उनके शीशे टूट गए और हैरान दंग रह गए कि ये कहाँ पे हुआ है।
پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ بھائی شدت پسندوں کی جانب سے ایف سی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے جو اپنا سورسز سے کچھ بات کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ تھریٹ تھا کہ نشانہ بنایا جانا تھا۔ ریڈ فرنٹ کے تمام جو بلڈنگز ہیں ان کو یہ تھریٹ جاری ہو چکا تھا۔ پھر جب سی سی ٹی وی فوٹیج آئی تو پتہ چلا کہ بھائی ادھر سے جو آتے ہیں کوئلہ پھاٹک والی ادھر سے اس طرف ایف سی ہیڈ کوارٹر کی جانب ایک سزوکی ہوتی ہے، وہ مڑتی ہے اس سائڈ پر۔ تو جب وہ مڑتی ہے پیچھے سے ایک اور وائٹ کلر کی گاڑی آ رہی ہوتی ہے۔ شدت پسندوں نے اپنے ایک ساتھی سے پہلے یہ کرایا کہ آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے ایف سی کی جو باؤنڈری وال ہے، اتنے کے بعد ہم نکلیں گے اور کارروائی کریں گے، کیونکہ وہ تو چوکس تھے۔ اب جو آس پاس تھے وہ لوگ تو حواس باختہ ہوئے، لیکن وہ جو تھے ان کو تو پتہ تھا ان پر اس کا امپیکٹ نہیں ہوا۔ وہ جیسے یہ ہوا اتنے میں یہ نکلے، انہوں نے کارروائی شروع کر دی، لیکن اس طرح وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ خبر جب چلی تو عوامی حلقوں میں کافی یہ چیز وہ بھی ہو گئی کہ بھائی 10 سے زائد لوگ مارے گئے ہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ حملہ ناکام ہوا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی جتنی شدت تھی یہ تو سینکڑوں میں ہو جا سکتی تھی، اور اگر یہ لوگ اندر گھس جاتے بڑی تعداد میں تو آپ کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ ان کی کارروائی بڑی کریٹیکل اور بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو ایک انسان بھی جائے اس کی کوئی قدر و قیمت دنیا کی کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی، لیکن جہاں نقصان سینکڑوں میں ہو سکتا ہے وہاں پہ اگر 8-10 یا 10-12 ہو جائے تو نقصان ہو کے بڑا ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح نمٹا جاتا ہے۔ جس طرح تھریٹ الرٹ اتنے ہوتے ہیں، اتنی وہ ہوتی ہیں، 10 میں سے اگر 9 روکے جائیں 1 ہو جائے وہ بھی بہت سخت ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو 9 روکے گئے اگر وہ ہو جاتے تو کتنا نقصان ہو سکتا تھا۔ تو بہرحال جو چلے گئے ہیں خدا ان کی مغفرت کرے، اور جو زخمی ہیں خدا ان کو جلد سے جلد صحتیاب کرے، ان کے اہل خانہ کو صبر دے۔ تو آج وزیر اعلیٰ صاحب کی تقریر بھی تھی ادھر گرلز کالج میں، تو وہ آئے، انہوں نے پھر اپنی وہی ٹیون رکھی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ بن کے رہے، جو وہ بولتے ہیں گو کہ ان کا اچھا وہ ہے، لیکن زمینی حقائق دیکھیں۔ وزیر اعلیٰ کی ایگزامپل گھر کے سربراہ کی سی ہوتی ہے، وہ ہر وقت جنگی جنون میں رہے تو یہ چیز سوٹیبل نہیں ہے اس کے کیلیبر کے لیے، لیکن کیونکہ وہ وزارت داخلہ سے یہاں تک اسی ٹیون میں رہا ہے، اسی چیز کا اس کو فائدہ رہا ہے، تو وہ آج تک اسی چیز کو چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ ابھی اس کا کیلیبر بہت بڑا ہو گیا، اب اس کو تھوڑی برداشت بھی دکھانی ہوگی، تھوڑا تحمل بھی دیکھنا ہوگا، اور اس کا ویژن بہت بڑا ہونا چاہیے۔ اس کو چھوٹی چیزوں پہ اس طریقے سے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ دہشت گردی بھی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کا اتنا بڑا دل ہو کہ وہ ہر چیزوں کو دیکھے اور درمیانی کوئی رستہ نکالنے کی کوشش کرے۔ بہرحال چیزیں اور جانب چلی جائیں گی، تو انہوں نے پھر وہ کیا کہ بھائی سیکیورٹی فورسز نے بر وقت نشانہ بنایا اور ان کو روڈ پر ہی مار دیا اور اندر نہیں گھسنے دیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ زخمیوں کو سول ہسپتال لے جایا گیا۔ وہاں پہ منسٹر صاحب نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ بھائی کوئی 10 کے قریب لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں، جان کی بازی ہار گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، کوئی 30 سے زائد زخمی ہیں، جس میں 5-7 کی شاید کریٹیکل کنڈیشن ہے، باقی ان کا علاج ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ ابھی تھریٹ تو تھا، لیکن یہ جو شدت پسند تھے، جو حملہ آور تھے، ان کے حلیے سے دیکھ رہا تھا کہ کوئی مذہبی تنظیم ہے، یہ کوئی نیشنلسٹ یا بی ایل اے یا بی ایل ایف نہیں تھی۔ تو اب یہ تھا، ایک چیز سوچ آ رہی تھی کہ یار زہری میں جو چیزیں چلی ہوئی ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 13 اگست سے جو خزدار کا ایریا زہری ہے، وہاں پہ بی ایل اے اور بی ایل ایف والوں نے کنٹرول سنبھالا ہوا ہے، اور جو لوگ وہاں سے نکل سکتے تھے نکلے، اہل خانہ کو نکالا، لیکن وہاں پہ جو لوگ ہیں جو قلات سے جانا چاہتے ہیں، مسنون سے جاتے ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ایف سی اس سے کچھ ایریا پیچھے ہے،
एफ सी वाले गए भी थे, लेकिन बड़े उन्होंने जो माइंस बिछाई हुई थी, बड़े सख्त टारगेट किया गया, जिसकी बाद एफ सी पीछे हटी थी। और फिर मैंने आपको कहा था कि ये फ़ौज, अगर आप पाकिस्तान की फ़ौज को वक्त दे देते हो ना, तो फिर उसका रिएक्शन आना तो तय है। और वो चीज़ अब देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिनों से बड़े लेवल पे कार्रवाइयाँ जारी हैं। पहले उन्होंने फ़ौज को, एफसी को हर तरीके से देखा, फिर उन्होंने वो क्या कहते हैं प्लान बनाया कि हाँ, यहाँ से अगर हम कार्रवाई करते हैं यहाँ से जाएंगे, यहाँ से करते हैं यहाँ से जाएंगे। तो उन्होंने जी टैप उनको घेरे में लिया हुआ है, स्पिलिंजी, मस्तूम का एरिया, कलात का एरिया, साथ फिर ये जहरी का एरिया। तो अगर वो यहाँ से इधर उधर, जहाँ से फिर नोशकी की किस जानिब जाते हैं उधर, लेकिन बड़े लेवल की जो कार्रवाई हैं, टैंक गए हुए हैं, कमांडोज गए हुए हैं, कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर के थ्रू, ड्रोन के थ्रू चल रही हैं। लेकिन साथ में जो मैंने आपको बताया था कि अस्करियत पसंद हैं, वो भी ऐसे नहीं बैठे हुए। उन्होंने भी सिक्योरिटी फोर्सेस को रोकने के लिए हर जगह लैंड माइन्स बिछाई हुई थी। अब ये सिक्योरिटी फोर्सेस वाले भी ये देख रहे थे कि भाई जाना है, लेकिन तरीके से जाना है। अब जो ऊपर वाली पहाड़ी है, जो वहाँ पे होता है, पलड़ा तो उसका भारी है, वो बीएलए और बीएलएफ ने संभाली हुई हैं। अब उन पे कार्रवाई अब यहाँ से तो नहीं हो सकती ज़मीनी तरीके से। अब इसीलिए ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है, और फिर हेलीकॉप्टर के थ्रू, फिर स्नाइपर हैं, उनके थ्रू कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज जो खबर आई कि भाई 7 उनके लोग मारे गए हैं और 12 कोई ज़ख्मी भी हैं। 2 दिन कबल उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी फोर्सेस वालों के हमने 12 लोग मार दिए हैं। बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं। अब जो जहरी की आवाम है, खुदा उनका हामी व नासिर हो, क्योंकि बारूद नहीं देखता कि क्या है। और ये कार्रवाई, मैंने ये कहा था कि जितना भी हम कहें, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले भी ये देख रहे हैं कि इस जद में अवाम ना आए। अवाम आ गई तो मज़ीद एक तो उन पर, वो तो कहते हैं कि वो तो आइन मानते ही नहीं है ना, तो सिक्योरिटी फोर्सेस वालों पर तो जिम्मेदारी ये भी वो करती है, इल्ज़ामात भी लगते हैं, तो इसलिए वो इस चीज़ से भी बच रहे थे। अब अस्करियत पसंद भी, जो शिद्दत पसंद हैं, वो भी बड़े तेज़ हो गए हैं। वो भी अब कार्रवाई कोई ऐसा होता है जिसमें अवाम का नुकसान होता है, वो जिम्मेदारी कबूल नहीं करते हैं। अब वो ज़ाहिरी बात है, वहाँ पहाड़ों में भी हैं तो नीचे भी हैं। अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने देखना है कि यार ये, क्योंकि आसपास के एरिया जो कोई इंटेलिजेंस की सूरत में जाता, कोई और जाता, तो हर हवाले से वो इस चीज़ को रोक रहे हैं। और जो लोग प्रोस्टेट थे, वो या तो निकल गए हैं या उन्होंने उठा लिए। पिछले दिनों भी एक मेरे से बात हो रही थी कि मेरे भाई को ले गए, हालांकि उसका कोई वो नहीं था, 7 दिन अपने पास रखा, फिर बड़ी मुश्किलात से वो छूटा है। तो नवाब के जो कुछ लोग आसपास होते थे, वो भी उन्होंने अपने साथ रखे हुए हैं, किसी को अपने साथी बना लिया है। तो बहरहाल दूर दराज एरिया थे, फोकस उस तरह किया नहीं, तो वो लोग आगे आते गए, फिर ये सूरत हाल आ गई है। लेकिन अब रियासत ने फैसला किया कि क्लीन अप करना है। तो अब इस सवाले से बड़ी टेंस भी था। मैं यही कह रहा था कि खुदा खैर करे। तो अब पहाड़ी पर तो वो हैं, इधर से ये गए हैं, तबादले भी जारी हैं। अब ये ऐसे उनको टैकल करते हैं तो करते हैं, अगर नहीं भी करते तो उन्होंने इतना लंबा प्लान बनाया हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेज ने कि अगर उनके पास राशन जितना भी उन्होंने रखा हुआ है वो ख़त्म हो जाए, या असला अंगेज रखना है ताकि वो रहें उनके पास, असला भी ख़त्म हो जाए। कितना असला होगा उनके पास, जब सैकड़ों हज़ारों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार गए होंगे, कमांडोज भी साथ होंगे, ड्रोन्स की सपोर्ट भी होगी, हेलीकॉप्टर की भी होगी, तो उसके मुकाबले में गोरीला गोके बहुत एक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं है। गोरीला जंग बहुत एक्टिव लोग लड़ते हैं, लेकिन फिर भी रियासत, फिर एटॉमिक रियासत हो तो उसके साथ लड़ना इतना इजी भी नहीं होता, उसको फिर टैकल करना। बहरहाल ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि इंसानी जान की कोई कदर वो नहीं है, दुख होता है। लेकिन सबसे अहम ये जो गए हैं, माहौल बनाया, फिर एक यूथ में अपना ट्रेंड बनवाया, फिर जो ये कम एज वाले गए हुए हैं, मुझे दुख इनका होता है। अब 14-15 साल 18 साल पे आपका शनाख्ती कार्ड बनता है। अब वो जैसे तैसे अस्करियत पसंदों ने उसको अपनी तरफ रागिब किया, उसको ये सुसाइडर बनाए, उसको ये कमांडर बनाए, उसको ये टारगेट किलर बनाए। तो इखलाकी तौर पे ये ठीक नहीं, ना ये जंगी कानून के मुताबिक ठीक है, ना ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ठीक है। तो
یہ آئین نہیں مانتے تو کم سے کم وہ جنگی جو جنون ہے یا قانون ہے ان کی علاج رکھ دی جائے. یہ چھوٹے بچوں کا یوز نہیں کیا جانا چاہیے. جو میچور ہو وہ آپ کو جوائن کرتا ہے, اس کی جو مرضی ہے وہ کہا جاتا ہے, لیکن یہ چھوٹے بچوں کو وہ کرنا, یہ یقیناً جو ان کے والدین پریشان ہوتے ہیں, کئی ایک کے ساتھ میں ملا بھی, وہ دکھ کی بات ہے. باقی میں کہہ نہیں رہا, ہر ایک کا نظریہ ہے. ہم ذاتی طور پہ کسی انسان کیا جانور کے مارنے کے بھی قائل نہیں ہیں. دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, اور اسپیشلی ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس میں انسان کی جان, مال اور آبرو یعنی عزت تک کو وہ کیا گیا ہے کہ آپ نے کسی کو تنگ نہیں کرنا, اس کی جان کی خیال رکھنا ہے, مال کا خیال رکھنا ہے, آبرو کا خیال رکھنا ہے. تو وہاں پہ ایک کلمہ گو ہو کے ایک دوسرے کے خلاف لڑیں تو تکلیف ہوتی ہے. تو اب یہ جو آج کا حملہ ہوا بھی, تو میں نے کہا کہ ہوگا شاید انہی کی جانب سے, مطلب یا بی ایل اے یا بی ایل ایف کی جانب سے, تاکہ وہ فوکس جو ان کا ہے اس کو اس طرف لے آئے. لیکن یہ جو حملہ آور تھے, جو ان کا حلیہ تھا, لگ نہیں رہا تھا. یا پھر یہ بھی ہوتا ہے ان کے آپس میں الائنس بھی ہوتے ہیں, گو کے نظریاتی طور پہ بالکل مختلف ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم سے یہاں انگیج ہے, لہٰذا آپ مذہبی گروپ ہو, آپ اٹیک کرو, تاکہ ان کا دھیان اس طرف جائے. اور خدا کرے ایسا ہی ہو کہ مزید ایسے افسوسناک واقعات نہ ہوں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کیونکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ تو آپریشن بڑے لیول پہ جاری ہے پہاڑی سلسلے میں, تو وہ ایسا کچھ کریں گے ایسے ہی ایریاز میں, ریڈ زون والے ایریاز میں, دوسری جگہوں پر, تاکہ ان کا دھیان وہ ادھر سے اس طرف آ جائے. کیونکہ اگر وہ اسی انداز میں رہے تو پھر وہ تو کلین اپ کر دیں گے. تو بہرحال چیزیں بہت پیچیدہ ہیں, بہت ٹینس ہیں, بہت خیال رکھیں. خدا سے دعا بھی ہے کہ اس صوبے کو, پوری دنیا کو, لیکن اسپیشلی جو جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں وہ تو خدا خیری کرے. تو غیر ضروری نکلنا, اس سے پرہیز کیا جائے, اور غیر ضروری تنگ بھی نہ کیا جائے. سیکیورٹی فورسز والوں سے بھی یہی ہے. میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں وہ اتنا بڑا بنتے ہیں. اب یہ عین شہر کے وسط میں ایف سی ہیڈ کوارٹر کو پہلے جو تھا اب موو کرنا چاہیے تھا اس کو. اب یہ غازہ بند سکوٹ میں ہوتا کتنا بہتر تھا, ان کے لیے ہی بہتر تھا, عوام کے لیے بھی بہتر تھا. اب عین وسط میں ہوگا. پہلے بھی کچھ عرصہ قبل اس پہ راکٹ لانچر مارے گئے یا نہیں مارے گئے, مارے گئے. یہ مزید بھی ہوگا تو ٹارگٹ کیا جائے گا. بے شک یہ پورا ایریا, یہ جس روڈ سے گزرے, پہلے یہ روڈ بند تھا. آصف غفور جب کور کمانڈر بنے تو یہ سڑک دوبارہ بحال کروا دی گئی کہ وہ ہوگا. پھر جب ہم باہر کی نسبت جائیں تو انہوں نے سیکیورٹی اس مد میں جب باڑ لگائی ہے تو تھوڑا سا روڈ کا ایریا بھی لے لیا. وہ پورا روڈ بھی لے جائیں گے نا, تب بھی جو یہ ایریا ہے ایف سی کا ہیڈ کوارٹر ہٹ ہوتا رہے گا, کیونکہ یہ سوٹیبل جگہ اس کے لیے نہیں ہے. اگر یہاں سے نہیں بھی ہوگا, گھروں سے, اور پھر اس کے پیچھے پھر آپ دیکھو ہدا والا ایریا, قلعہ اسماعیل, یہاں سے ٹارگٹ ہوتا رہے گا. تو بہتر ان کے لیے یہ ہے کہ یہ یہاں سے موو کریں. اور ساتھ آج جو یہ دھماکہ ہوا, میں نے پہلے بھی کہا کہ عسکری تربیت ایف سی کی بہت اچھی ہوگی, لیکن ان کی سائیکالوجیکل تربیت پہ کام بہت ضروری ہے. ایک تو وہ روز ہر ویک ایسے واقعات سے گزرتے ہیں. دوسرا, آپ نے جنہوں نے شدت پسندوں سے, دہشت گردوں سے ٹیکل کرنا ہے, اس کو عوام کے سامنے لا کھڑا کیا ہے, چیک پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں. بھائی یہ بارڈروں پہ تو صحیح ہیں, لیکن اگر آپ نے ان کو پولیس والا کام, لیبیز والا کام دینا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا, ان کی مینٹلی تربیت کرنی ہوگی, ان کے رویے چینج کرنے ہوں گے, تاکہ وہ ایسی صورتحال سے میں جب آتے بھی ہیں بھی تو زیادہ ان کو تکلیف نہ ہو. اب آج ان پہ کیا گزر رہی ہوگی, ہمارے بھی آس پاس ہوا ہے تو ابھی تک گونج سنائی دے رہی ہے, تو جن پہ ہوا ہے ان کی کیا کیفیت ہوگی, اور جو مسلسل تھریٹ میں ہوں گے ان کی کیا صورتحال ہوگی. بہرحال یہ ایسی صورتحال ہے. یہ میرا سیکیورٹی اداروں والوں سے بھی, حکومت سے بھی سب سے گزارش ہے کہ اس صورتحال میں نہیں نکلا جا سکتا جب تک عوام اور سیکیورٹی اداروں میں عدم اعتماد ہوگا, نہیں ہوگا. دونوں کو ملیں گے, ایک دوسرے پہ اعتماد ہوگا تو ان کا کچھ مقابلہ کیا جا سکتا ہے. تھوڑا سا عوام کا خیال رکھیں, عوام کی امنگوں کا خیال رکھیں. جو حالیہ الیکشن ہوا یہ کوئی اچھا نہیں ہوا,
یہ جو اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے مبینہ طور پر یہ عوام کے کوئی چہیتے نہیں ہیں. تو یہی تو چیزیں ہوتی ہیں جو عوام اور اداروں میں تلخیاں پیدا کرتی ہیں، دوریاں پیدا کرتی ہیں. بہت دکھ والی بات ہے، افسوس والی بات ہے. اور خدا کرے کہ مزید ایسے دھماکے نہ ہوں، مزید انسانی جائے ضائع نہ ہوں کسی بھی طرف سے. سیکیورٹی والے بھی ہیں، ان کے بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ خود دیکھیں. اب جو پریکاشنری میئرز ہیں وہ لے لیے جائیں، لیکن ہر چیز دیکھی جائے. اس دہشت گردی کی جنگ میں سیکیورٹی والے اور شدت پسند جب آمنے سامنے ہوتے ہیں، نقصان زیادہ تر عوام کھا جاتی ہے اور پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. آج اس دھماکے کی زد میں آس پاس کے جو گھر تھے جو آئے ہیں کہ اسی وقت صاف کیا تھا، ایسے لگا تھا کہ بھائی پورا وہ بھر گیا مٹی سے. پھر آپ نے دیکھا جتنا دھواں اٹھ رہا تھا، پھر جو شیشے ٹوٹے، شیشوں سے لوگ زخمی ہوئے. یہ تو 25 سے 30 کلومیٹر وہ تھا، کلو تھا. اگر یہ 130 ہوتا تو شاید خدا نخواستہ یہ عمارتیں گر جاتی. اب یہ سزوکی یا کوئی بڑی گاڑی آتی ہے تو آپ اندازہ لگا لو. تو بہرحال چیزیں بہت آگے جاتی جا رہی ہیں. ابھی بھی کوئی مشترکہ وہ دیکھیں، سیاسی جماعتیں اور سیکیورٹی ادارے دیکھیں، عوام کو انگیج رکھیں. یہ صرف سیکیورٹی ادارے اور عسکریت پسندوں کی جنگ نہیں ہے، اس میں عام آدمی نشانہ بھی بن رہا ہے، وہ سٹیک ہولڈر بھی ہے. اس کی جان و مال کا تحفظ بھی سب سے پہلے لازم ہے. اس کے لیے اعتماد بحال کرنا ہوگا. تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا ہوگا، TORs طے کر رہے ہوں گے. اور ساتھ میں نے کہا نہیں، کمپلیمنٹ کرتے ہیں. بارڈر بند کرنا، وہ کہتے ہیں بھائی شدت پسندوں کو ان کا پیسہ جاتا ہے. بھائی اگر ان کا پیسہ کچھ اکا دکا بڑے ٹائکونوں کا جاتا ہوگا، اگر وہ ہو جاتا ہے تو غریب شدت پسند بن جاتا ہے. تو بارڈر کو ریگولیٹ کریں. بند کرنے سے نفری بڑھ رہی ہے، مسائل بڑھ رہے ہیں، تکالیفیں بڑھ رہی ہیں. یہ چیزیں آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کی ٹیون چینج نہیں ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب پتہ نہیں کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ اسی بیانیے کے ساتھ میں رہوں گا تو چلوں گا. ادروائز بھائی اب آپ کا کیلیپر بہت بڑا ہو گیا ہے. فیلڈ مارشل صاحب ادھر ادھر باہر کی دنیا میں آپ اور وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں. بلوچستان اور وزیرستان پہ توجہ دیں. دارالحکومت نہیں سیف رہا ہے اور کر رہے ہیں ٹیکل، لیکن اس انداز میں نہیں ہو پا رہا. کوئی تو چیز ہے جو عوام کے درمیان وہ رہ رہے ہیں. شدت پسندی کبھی بھی نہیں بڑھ سکتی جب تک اس کی جڑیں عوام میں مضبوط نہ ہوں. تو دیکھنا ہوگا، نوجوانوں پر فوکس کرنا ہوگا، ان کی ریسپیکٹ کرنی ہوگی، ان کی لاج رکھنی ہوگی، ان کی رائے کا خیال رکھنا ہوگا. ابھی بھی سیکیورٹی ادارے، وزیر اعلیٰ، عوام، سیاسی پارٹیاں مل بیٹھیں گے، کوئی TORs طے کریں گے تو کچھ ہوگا. بندوق کا مقابلہ بندوق کے کرنے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلے کا حل ہوگا تو یہ نہیں ہوگا. جو زہری میں چل رہا ہے، اب اس کی وہ چیزیں ہٹانے کے لیے بھی یہاں پہ بڑی کارروائیاں ادھر ادھر آپ کو دیکھنے کی ملے گی. بہرحال یہی دعا ہے کہ خدا امن کا گہوارہ بنائے، مزید ایسے کسی بھی حملے سے اس سرزمین کو اور انسانوں کو بچائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.